اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، الہی امین کہیں سبھی۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مولتی یا فاطمہ ادرکنی 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 ولا تہلکنی بوجیہ الحسین علیہ السلام۔ الہی شبیر کے خون آلودہ ریش مبارک کا واسطہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک ونستعینک یا اللہ، یا مقیل الاسرات یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد، صلوات۔ الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ خیر البریۃ واشرف الانبیاء، صاحب نعمت العظمى والحجت الكبرى، آنی ابا الحسن علی بن ابی طالب، صلوات۔ رحمت اللہ علی شیعتہم وموالیہم ومحبیہم، ولعنت اللہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم۔ اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، صلوات۔ سب سے پہلے تو آپ برادران کو، جتنے بھی احباب جمع ہوئے ہیں، جتنے بھی زیبکار تشریف فرما ہیں، آپ کو سید الانبیاء، سلطان انبیاء، زہرا کے پاک باب حسنین کے پاک نانے کا مولود مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور درود و سلام اس ذات وحدت پر کہ جس رحمان اللہ نے ہم کو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد احسان ہے رب مصطفیٰ کا، احسان ہے اس رب مصطفیٰ کا کہ جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد عقل جیسی نعمت عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد وہ غفور الرحیم اللہ، وہ ستار العیوب اللہ،
وہ حنان و منان اللہ، وہ مدبر الامور اللہ، وہ کریم خالق کا اتنا بڑا احسان کہ جس نے ہمارے دلوں کی بنجر بیاباں زمین کو نور ولایت مصطفیٰ سے روشن و منور کر دیا ہے۔ پتہ ہے مجھے آپ تھکے ہوئے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، نیاز ہی کافی ہے، نیاز بھی بڑی ہے، لنگر بڑا بنا ہوا ہے، جتنا لنگر کھانا ہے کم سے کم اتنا تو بول ہی دے۔ درود و سلام ذات مصطفیٰ پر، پھر درود و سلام مصطفیٰ کے اس وسیع پر کہ جس کی آمد پہ دیوار کعبہ مسکرائی تو در بن گیا، جس نے 3 دن کے ہوتے ہوئے قلعہ ازدر کو چیرا تو حیدر بن گیا، جس نے انگلی کے ایک ہاتھ کی ایک انگلی سے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو فتح خیبر بن گیا، وہ صاحب ولایت علی کہ جس کی ولایت کے اقرار نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا، نوح کو نجی اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، جس نے صاحب ولایت علی کے چہرے پر نظر کی، اس رحمان اللہ نے جب علی کے چہرے پہ نظر کی تو وجہ اللہ بنا دیا، جب اللہ نے علی کے ہاتھوں پر نظر کی تو ید اللہ بنا دیا، جب زبان پہ نظر کی تو لسان اللہ بنا دیا، جب کانوں پہ نظر کی تو اذن اللہ بنا دیا، جب اللہ نے علی کے پورے چہرے پہ نظر ڈالی تو علی ولی اللہ بنا دیا۔ نعرہ احسان ہے اس ذات وحدت کا کہ جس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء ترستے رہے ہیں، انبیاء کہتے رہے ہیں کہ کاش ہم بھی سرکار محمد مصطفیٰ کے امتی ہوتے۔ یہ احسان ہے اس رب العالمین کا کہ جس نے ذات مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ جب آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ گئے نا، توجہ فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس لیے جلدی کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، پتہ نہیں سلواتیں پڑھاؤں، نعرے مراؤں یا کوئی شان مصطفیٰ بیان کروں۔ کہہ رہے 10 منٹ اور پڑھو فیس بڑھا دوں گا۔ احسان ہے اس وحدہ لا شریک لہ کا کہ جس نے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو امتیں گناتے رہے، پروردگار ایک ایسی امت جو بعد میں آئے گی، جنت میں پہلے جائے گی، جو نیکی کا ارادہ کرے گی لکھا جائے گا، جو گناہ کا ارادہ کرے گی لکھا نہیں جائے گا۔ پروردگار اس امت کا نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا، پروردگار ان امتوں کو میری امت بنا دے۔ آواز پروردگار موسیٰ نہیں، یہ تیری امت نہیں ہو سکتی، وہی امت احمد۔ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ یہ تیری امت نہیں، یہ تو میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ ہاتھ اونچا کر کے موسیٰ یہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار جب مجھ موسیٰ پہ اتنے احسان کیے ہیں تو پروردگار رب اجعلنی من امت محمد المصطفیٰ، اگر اتنے احسان کرنے کے بعد ایک احسان اور بھی کر دے کہ مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ آمد مصطفیٰ، آمد
پہلے پروردگار مجھے بھی اپنے احمد مجتبیٰ کا امتی بنا دے. قبلہ احسان ہے اس ذات وحدت کا، اس غفور الرحیم اللہ کا کہ امتی بنایا ہے. جشن آپ نے بڑا سن لیا، میلاد آپ نے سن لیا، اب میرا کچھ حق بنتا ہے. صاحب امامہ ہوں نا، اس لیے میرا حق بنتا ہے. نوجوان ہیں آپ، واقعاً تحسین کے قابل ہیں وہ لوگ، داد دینی چاہیے امتیاز حسین کو، ان کے رفقا کو، کہ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ منایا. اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں وسعت عطا فرمائے جنہوں نے حصہ بھی ڈالا ہے. میلاد مصطفیٰ منانا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ ہر بندے کے نصیب میں میلاد کرتا ہی نہیں ہے. بھئی کتنے لوگ ہیں؟ عمران بھی بنا سکتا ہے، دوسرا چوتھا بھی بنا سکتا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں نہیں ہو رہا. جن کی ڈیوٹی لگی ہے نا، کہتے ہیں نا سرکار جن کو بلا لے وہی در پہ آتے ہیں. تو سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے. جب سرکار اور بھی ایک نعرہ لگتا ہے، ہمارے برادران بھی لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں. رسول کے بولے نہ کچھ، ایک نعرہ لگائی دے، غلام ہیں غلام ہیں، پھر کہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. بھئی غلام ہیں رسول کے. اگر کوئی نوکر مالک کا کہنا نہ مانے، مالک کو اچھا لگتا ہے؟ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ بھئی میرا نوکر ہے، میں کہہ دوں پانی دے دے، پانی نہ دے، نہ فرمانی کر دے، مجھے اچھا لگے گا؟ بھئی جب ہم نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، رسول کی کتنی غلامی کرتے ہیں. یہ میرے سامنے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، میرا حق بنتا ہے. کتنے رسول کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے منہ پہ استرے پھرائے ہوئے ہیں. بھائی جشن ہے، ٹھیک ہے، سیرت مصطفیٰ بھی بیان ہونی چاہیے. ایسی صورت بنا، ایسی سیرت اپنا کہ تجھے نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، بلکہ اتنا کردار بلند کر، اتنی مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر کہ معاشر والے دن مصطفیٰ کہے رستہ دے دو، میرا امتی آ رہا ہے. نعرہ بھائی امت رسول ہیں ہم، غلامی رسول بھی ہیں ہم. آقا دو جہاں کے غلام ہیں یا نہیں؟ نوکری کر رہے ہیں یا نہیں؟ احسان ہے اس ذات کا کہ جس نے سرکار دو عالم فخر موجودات رحمت کل سبب خلقت کائنات رسول ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے مصداق نبی، جو مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، کالی کملی والا بھی ہے، اس کا امتی بنایا، اس کا امتی بنایا ہے. اگر رسول کا امتی ہے، رسول کا غلام ہے، تو پھر غلامی کا حق ادا کر. ایسا بن کہ تیری غلامی رسول کو قبول ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ کرتے رہیں بغیر دلیل کے. بھئی جب بندہ دعویٰ کرتا ہے تو دلیل ہونی چاہیے نا. اگر بندہ بغیر دلیل کے دعویٰ کرتا رہے تو دعوے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. اگر رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں غلام بن، سیرت مصطفیٰ کو اپنا.
نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ، کم از کم اگر دعویٰ کر ہی لیا ہے غلامی کا، اللہ نے تجھے یہ شرف بخش بھی دیا ہے کہ سید الانبیاء کا، زہرا کے پاک بابے کا، حسنین کے پاک نانے کا امتی بنا دیا ہے، تو اتنا خیال رکھ جو احکام سرکار لے کر آئے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ جشن آپ سن کے بیٹھے ہیں، میلاد سن کے بیٹھے ہیں، یہ بھی میلاد ہے، سرکار اس سے بھی خوش ہوں گے، چلو کوئی تو ہے نا جو میرا پیغام پہنچا رہا ہے میری امت تک، آگے مانے نہ مانے یہ آپ کی قسمت، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سیرت مصطفیٰ کیا ہے۔ فضائل بڑے پڑھنے آتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن میلاد میں جب حضور کے غلام بیٹھے ہیں تو حضور کی بات کی جائے تو اچھا نہیں ہوتا، حضور کی سیرت بتائی جائے اچھا ہے نا، پھر غلامی کا حق بنتا ہے۔ یہ آج امت مسلمہ یہ جو ذلت و رسوائی دیکھ رہی ہے، آج امت مسلمہ جو رسوا ہو رہی ہے، ذلت دیکھ رہی ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے۔ وہ سبب کیا ہے کہ اس امت مسلمہ نے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نے ان احکامات کو چھوڑ دیا ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ اگر ان احکامات کو نہ چھوڑتے آج امت مسلمہ عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ احکامات چھوڑ دیے ہیں جو احکامات سرکار دو عالم لے کر آئے تھے۔ درود و سلام اس ذات مصطفیٰ پر جس کے بارے میں ذات وحدت خود کہتی ہوئی نظر آتی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اے میرا حبیب، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اللہ کائنات کو نہ بناتا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے مصطفیٰ کے صدقہ میں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اللہ نے کہا ملائکہ سے جب میں روح پھونک دوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اللہ آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں فَقَلَهُ سَاجِدِينَ، اے میرے ملائکہ تم سجدے میں گر جانا۔ جب پتلا بن گیا، روح پھونک دی گئی، ملائکہ سجدے میں چلے گئے، آدم بن گیا مسجود الملائکہ۔ کتنا اللہ نے شرف دے دیا۔ یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ ایک دن آدم جنت میں جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے جنت میں، رَآ خمسۃ انوار رقعاً وسجدا۔ آدم علیہ السلام نے 5 نور دیکھے جو رکوع بھی کر رہے تھے، سجود بھی کر رہے تھے، قیام بھی کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ انوار کیا ہے؟ اللہ نے کہا آدم لولاہم لما خلقت الارض لولاہم لما خلقت الافلاک لولاہم لما خلقت السماء لولاہم لما خلقت القرسیہ ولا القلم ولا اللوح ولا الارض ولا الفرش ولا الجن ولا الانس ولا الملک۔
آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ آسمان کا شامیانہ نہ بچھاتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ فرش کا زمین کا فرش نہ بچھاتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ لوح نہ بناتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ قلم نہ بناتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ ملائکہ کو خلق نہ کرتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں جنوں کو نہ بناتا، آدم یہ نہ ہوتے میں انسانوں کو نہ بناتا۔ آدم یاد رکھ لولا ہم لما خلقتک، آدم یاد رکھ اگر ان کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہنا و خالقنا بحرمت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ الہنا و خالقنا بحرمت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار بحق محمد المصطفیٰ، الہی حضرت محمد مصطفیٰ کا صدقہ جملہ حاضرین کے دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں جلد کر سے نجات عطا فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ عجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جو بے اولاد ہیں سرکار دو عالم کا صدقہ، زہرا کے پاک بابے کا صدقہ، حسنین کے پاک نانے کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں ذریت صالح عطا فرما۔ پروردگار جن جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار امتیاز بھائی اور ان کے اصحاب جتنے بھی ہیں ان کے ساتھی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک جن برادران نے اس لنگر میں اس جشن میں جس طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے میرا مالک ان کا یہ حصہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان کے رزق اور کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ میرا مالک انہیں شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما۔ مالک اس گاؤں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، سرکار دو عالم کا صدقہ، محمد مصطفیٰ کا صدقہ، میرا مالک اس گاؤں پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس پرخطر زمانے میں میرا مالک مومنین کی عزت و نفوس کی حفاظت فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ فلسطین کے یتیم، لبنان کے یتیم، لبنان کی بیوائیں یتیم، میرا مالک ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ میرا مالک ان کے جو زخمی ہیں مجروح ہیں میرا مالک ان جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں خصوصاً سید حسن نصر اللہ کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ جگہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما۔ پروردگار حاضرین کے مرحومین اور جن برادران نے حصہ ڈالا ہے ان کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے رزق اور کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، سرکار محمد مصطفیٰ کا واسطہ، رحمت کل کا واسطہ، مزمل و مدثر کا واسطہ، میرا مالک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ قید کا واسطہ، ایک مومن مخصوص بھائی قید میں میرا مالک جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات جتنے بھی قید میں میرا مالک ان کو جلد رہائی عطا فرما۔ ہماری دعا کو ان کے حق میں مستجاب فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس میلاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی ساؤنڈ والے کیمرے والے برادران آئے ہوئے ہیں میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک جو جو دعائیں دل میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں میرا مالک نواب کربلا کے نانا کا صدقہ،
ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہماری آخری دعا یوسف زہرا مالک زمین و زمن سرکار امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت تائید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک اس قابل بنا کہ امام زمانہ کہہ دے کہ یہ میرا سپاہی ہے۔ میرا مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت اہل بیت پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک عن آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ مومنین حضرات، لنگر دا بہت وسیع انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی امتیاز دی توفیقات خیر اضافہ کرے۔ تمام برادران سے التماس ہے کہ ذرا آگے آگے آ جائیں، اور لنگر بہت وسیع ہے، آپ پیار سے تحمل سے اگر کھائیں گے تو ساری رات آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اور چائے کا بھی انتظام ہے، برائے مہربانی